بہمنی سلطنت کے زوال کے بعد 11 چھوٹی بڑی سلطنتیں بنیں۔ ان میں سے 6 سلطنتوں کا خاتمہ بہت جلدی ہو گیا، لیکن بقیہ 5 نے تقریباً 200 سالوں تک حکومت کی۔ وہ 5 سلطنتیں تھیں: بیدر کے برید شاہی، گولکنڈہ کے قطب شاہی، احمد نگر کے نظام شاہی، برار کے عماد شاہی اور بیجاپور کے عادل شاہی۔ ان سب میں سب سے بڑی سلطنت عادل شاہی سلطنت تھی۔ دکن میں ان سلاطین کے دور حکومت کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ دکن کے انہی بادشاہوں میں سے ایک تھا ابراہیم عادل شاہ، جس نے مسجد ابراہیم کی تعمیر کرائی۔ مسجد ابراہیم کے ٹھیک سامنے ابراہیم روضہ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے اس طرح بنے ہیں جیسے 2 لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں۔ مسجد ابراہیم کی تعمیر 1626 عیسوی میں ابراہیم عادل شاہ ثانی عرف جگت گیر نے تعمیر کرائی۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم روضہ بھی بنایا گیا۔ ابراہیم مسجد اور روضے کی تعمیر کا ذمہ وقت کے بہترین صناع ملک سندل کو سونپا گیا۔ یہ عظیم الشان عمارت زہرہ پور میں واقع ہے، جہاں پہنچنے کے لیے بیجاپور کے مکہ دروازے سے ہوتے ہوئے آنا ہوتا ہے۔ زہرہ پور وہی مقام ہے جہاں ایک اعلیٰ مرتبت بزرگ اور صوفی حضرت ہاشم پیر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اسی جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ ابراہیم روضہ و مسجد کی عمارت کو دیکھ کر انسان دیر تک محو حیرت و استعجاب رہ جاتا ہے۔ یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر بیجاپور میں باعتبار نقاشی اور نفاست کار کے ابراہیم روضہ و مسجد سے بڑھ کر کوئی عمارت نہیں۔ اس کے خوبصورت اور نازک مینار اور برجیاں ایسی ہیں کہ دید نہ شنید۔ اس عمارت کو بنانے میں اس وقت 1,900,000 ہن صرف ہوئے۔ ابراہیم روضے کی مسجد میں داخلے کے لیے ایک خوبصورت شاہی گیٹ ہے جو ہر آنے جانے والے کا استقبال کرتا ہے۔ باب الداخلہ کے پہلے اور اس کے بعد بہت ہی کشادہ جگہ چھوڑی گئی ہے، جو کسی زمانے میں ایک خوبصورت شاہی باغ اور تفریح گاہ تھا۔ آثار قدیمہ نے ابھی بھی اس کے رکھ رکھاؤ میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور یہ باغ اور اس کی ہری بھری گھاس زائرین کا استقبال کرتی ہیں۔ داخلی دروازے کے بائیں جانب جو لمبی دیوار دکھائی دے رہی ہے، ان میں حک نما نکیلے پتھر نصب ہیں۔ دراصل یہ اس زمانے میں مسافروں کے ساتھ آنے والے سواری کے جانوروں کو باندھ کر رکھنے کے کام میں آتا تھا۔ یہ ابراہیم روضے کا جو کمپلیکس ہے، اس میں بہت سے سہولیات یہ مسافر لوگوں کے لیے کی گئی ہیں۔ جیسے ہی لوگ دابول کے بندرگاہ سے اور دوسرے جو بزنس کے جو مراکز تھے وہاں سے جب بیجاپور سلطنت میں آتے تھے یا بیجاپور یہ صدر مقام پر آتے تھے، تو آ کر لوگ وہاں پہ ٹھہر جاتے تھے، ابراہیم روضے میں ٹھہر جاتے تھے۔ ان کو باہر کے اگر ابراہیم روضے کے سامنے کا جو دروازہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ جانوروں کو باندھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ ان کے بیل ہیں یا ان کے یہ گھوڑے ہیں یا دوسرے جانور جو اس زمانے میں زیادہ تر استعمال ہوتے تھے، ان کو باندھنے کا انتظام کیا گیا ہے۔ گنبد میں کمل کے پھول کی پتیوں کی طرح جو نقش و نگار دکھائی دے رہے ہیں،
یہ عادل شاہی طرز تعمیر کا نمونہ ہے جو جا بجا عمارتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ پتیاں ستون کو مضبوطی عطا کرتی ہیں۔ چونکہ مسجد اور روضہ ایک اونچے پلیٹ فارم پر بنے ہوئے ہیں، اس لیے باب الداخلہ سے چند قدم چلنے کے بعد 10 سے زائد زینے طے کر کے اس کرسی پر پہنچتے ہیں جس کی دائیں جانب مسجد اور بائیں جانب روضہ ہے۔ صحن کافی لمبا چوڑا ہے۔ صحن میں ہی کالے پتھروں سے بنا ایک چبوترا دکھائی دیتا ہے جہاں سے مؤذن اذان دیا کرتے تھے۔ مسجد کے سامنے والے حصے میں 5 کمانیں ہیں جن میں سے ہر ایک ہی سائز اور ایک ہی ڈیزائن کے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کے چاروں کونوں پر نسبتاً کم جسامت اور ضخامت والے مینار دیکھے جا سکتے ہیں۔ میناروں کی دہلیز پر اس کے چاروں طرف سے پتھر کے تراشے مینار چسپاں ہیں جو اپنے آپ میں ایک انوکھا انداز ہے۔ گنبد کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی میناریں بنی ہوئی ہیں جو گنبد کی ضخامت کو ایسی ہی واضح کرتی ہیں جیسے جسم میں سر ہو۔ مسجد کے کمانوں کے ٹھیک اوپر ایک چھجا ہے جو سائبان کا کام کرتا ہے۔ کمانوں کے اوپر لگے پتھر بھی عادل شاہی طرز تعمیر کا حصہ ہے جو ہمیں یہاں کی دیگر عمارتوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں پر ایک زنجیر لٹکی ہوئی ہے جو ایک ہی پتھر کو تراش کر بنائی گئی ہے۔ اس طرح کی کاریگری ایلورا اور لکشمیشور میں ملتی ہے جہاں آج بھی لوگ ایک پتھر کو تراش کر لٹکتے ہوئے آویزیں بناتے ہیں۔ ابراہیم روضہ اور مسجد میں کئی طرح کے فن تعمیر کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ دکنی فن تعمیر، ایرانی فن تعمیر، ترکستانی فن تعمیر اور بیجاپور کا آرٹ۔ دکنی آرٹ یہاں پہ لوکل ہے، اس سے وہ بہت کچھ لیے ہے۔ اس کے علاوہ ترکستان کا آرٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ پرشین آرٹ ہے، ایران اور عراق کا جو آرٹ ہے وہ سب ملا کر یہاں پہ بیجاپور کا آرٹ وہ ڈیولپ ہوتے گیا، اور کئی جو عمارتیں ہیں تینوں طرز تعمیر کی عمارتیں ہمارے پاس ملیں گی۔ مسجد اور روضے کے بیچ میں کافی وسیع و عریض حوض بنا ہوا ہے جس کو نہ لوگ صرف وضو اور طہارت کے لیے استعمال کرتے تھے بلکہ اس سے دیگر پانی کی ضروریات بھی پوری کی جاتی تھیں۔ یہ مسجد کے اور ایک مقبرے کے درمیان بہت بڑا ایک ریزروائر یا آپ کو ٹینک ملے گا۔ وہ ٹینک میں پانی رہتا تھا، وہ پانی سے وہ نہانا دھونا ہے یا وضو کرنا ہے، عبادت کے لیے پاکی کے لیے جو ضرورت ہے وہ ٹینک سے ہوتی تھی۔ حوض بڑے سائنٹیفک انداز میں بنایا گیا ہے۔ اس تک پانی کی رسائی کا انتظام بخوبی کیا جاتا تھا۔ اگر پانی کی سطح کم و بیش ہو تو ایسے مواقع پر بھی زمینوں کی کئی لیئرز بنائی گئی تھیں تاکہ بہر صورت پانی کو حوض سے حاصل کیا جا سکے۔ مسجد کے فرش پر بھی انہی پتھروں کا استعمال ہوا ہے جو مسجد اور روضے کی عمارت میں کیا گیا ہے۔ یوں تو تمام تعمیرات میں عمارتوں کے فرش پتھروں سے ہی بنے ہیں۔ مسجد کا پریئر ہال کافی کشادہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2000 لوگ یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ فی الحال یہاں نمازیں باجماعت ادا نہیں کی جاتی بلکہ یہاں ملک اور بیرون ملک کے سیاحوں کی آمد و رفت لگی رہتی ہے۔ دیگر مساجد کی طرح اس کے اندرون میں بھی روشنی کے لیے ہر کمان میں روشن دان بنے ہوئے ہیں۔ رات میں روشنی کے انتظام کے لیے طاق بنائے گئے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس طرح سے روضے کے اندر نقش و نگار
اور خطاطی کے بہترین نمونے ملتے ہیں، اسی طرح یہ مسجد بھی اپنے اندرون میں اس طرح کے ہزاروں نمونے رکھتی ہے۔ لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ مسجد کے نقوش اور خطاطی کے سارے نمونے ناپید ہو چکے ہیں۔ البتہ بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں کئی بار اس پر چونے کی پتائی کر کے وہ دھندلے نقوش بھی مٹ چکے ہیں۔ مسجد کے محراب میں جو اپنی وسعت کے لحاظ سے دیگر مساجد کے مقابلے میں کافی بڑی معلوم ہوتی ہے، اپنے اندر جتنے طاق رکھتی ہے، شاید کسی دوسرے محراب میں اتنے طاق پائے جاتے ہوں۔ مسجد کے چاروں طرف ہر 2 قدم پر طاق بنے ہوئے ہیں۔ اندرون مسجد چوڑائی کے حساب سے 5 کمانیں بنائی گئی ہیں۔ چوڑائی کی 5 کمانوں میں سے بیچ کی کمان بڑی ہے اور 2 دائیں اور بائیں جانب کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہیں۔ ڈیزائن اور نقش نگاری کے اعتبار سے بھی 2 بائیں اور 2 دائیں جانب کی کمانیں ایک سی ہیں۔ مسجد کے اندر سے گنبد کو دیکھنے پر کئی سطحوں میں بنے نقش و نگار دکھائی دیتے ہیں۔ پہلی سطح پر 3 کمانیں 4 جانب تعمیر کرائی گئی ہیں۔ اس کے اوپری سطح پر روشن دان ہیں۔ اس طرح سے 4 سطحوں پر الگ الگ نقش و نگار یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اندر جانوروں کے گھونسلے اور ان سے پھیلنے والی گندگی کے مد نظر ان پر جالیاں لگا دی گئی ہیں اور روشن دانوں پر بھی جالیاں دکھائی پڑتی ہیں۔ صرف محراب میں 14 طاق ہیں اور ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس میں خاص بات یہ تھی کہ جو کچھ بھی امام تلاوت کرتا ہے اس کی آواز ابراہیم عادل شاہ کے مزار تک سنائی دیتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تلاوت ان کے مزار پر ہی ہو رہی ہے۔ جیسے ہی آپ وہاں کے محراب میں ٹھہر کر یا امام صاحب تلاوت شروع کریں یا قرات شروع کریں تو بالکل اس کی آواز آپ کو ابراہیم عادل شاہ کے مزار پر سنائی دے گی۔ مقبرہ اور اس کے سامنے کی مسجد کا ایک ایک چپا بے نظیر کاریگری، صنائع نقاشی، نفاست، رنگ، خوشخط طغروں، آیات کلام مجید، اشعار آبدار اور مناجاتوں سے مملو ہے۔ اس کے شاندار خوبصورت مینارے اور برجیاں، اس کی دہلیزیں اور چھجے، اس کی مڈیریں سب منقوش ہیں۔ پوری عمارت میں سلیقہ اور استادی کی شان کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ ابراہیم مسجد و روضے کے کاریگروں نے فن تعمیر کی ساری قابلیت اندرونی چھت کی تعمیر میں صرف کر دی ہے۔ جتنا عرض حجرے کا ہے اتنا ہی عرض کمان کا ہے، یعنی 39 فٹ 10 انچ۔ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کی سلوں کی کلاسی ملا کر جما دیا گیا ہے، جس میں کسی قسم کی روک تھام نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے میں 2 پتھر کی کڑیاں آڑی پڑی ہیں، لیکن یہ صرف بطور آرائش کے ڈالی گئی ہیں، ان سے چھت کو کوئی سہارا نہیں ہے۔